تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں درود و سلام نازل ہو. محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے 9ویں پارہ کو لے کر کے اور اس کی مختصر تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کی ابتدا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا سے ہوتی ہے. اس پارے کے اندر 18 رکوع ہیں اور سورہ اعراف کی 88 آیت سے لے کر کے اس کے آخر تک 206 آیت تک کی آیتیں شامل ہیں، اور سورہ انفال کی 40 آیتیں بھی اس پارے کے اندر موجود ہیں. اس پارے کی ابتدا میں جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یعنی سورہ اعراف کے اندر 4 قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے. 3 قوموں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں بتایا تھا. آج سب سے پہلے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. چونکہ یہ قوم بڑی ہی مالدار قوم تھی اور تجارت پیشہ قوم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک کرتی تھی اور ماپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتی تھی. اس کے علاوہ اس کے اندر ڈاکہ زنی کا بھی معاملہ پایا جاتا تھا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ الٹے سیدنا شعیب علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیے، جس کی بنا پر ان کے اوپر عذاب کی شکل میں زلزلہ آیا اور پوری قوم تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد اطاعت شعاری اور فرما برداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات کا بیان آیا ہوا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت ساری برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا بڑی تفصیلی کے ساتھ ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور بنی اسرائیل کی جانب بھیجا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر ان کے سامنے اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت پیش کی. انہوں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ان کے سامنے ڈال دی جو سانپ بن گئی. اپنا ہاتھ اٹھایا جو بعد میں چمکنے لگا، روشن ہو گیا. تو فرعون اور اس کے حواری جتنے بھی وہاں پر تھے ان لوگوں نے ماننے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا. پھر ملک بھر کے جادو
گر جتنے بھی تھے ان تمام کو بلا کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا گیا۔ جب جادوگروں کے سامنے حق واضح ہو گیا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوا اور انہیں دھمکی دے دی اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے تم لوگ ایمان لے آئے ہو؟ ہم ضرور تمہیں ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے جو تم سمجھ جاؤ گے اور تمہیں پتہ چلے گا میں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور پھر تم سب کو بری طرح سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل فرعون کی باتوں کو نہیں مانی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نماز پڑھنے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قوم فرعون پر پے در پہ بہت سارے عذاب 7 عذابوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، جیسے قحط سالی ہے، پھلوں کی کمی ہے، طوفان ہے، ٹڈی دل ہے، جوئیں ہے، یا اس کے علاوہ میںڈک اور خون ہے۔ ان تمام عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر، قوم فرعون پر نازل فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی قوم فرعون کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اپیل کرتے، درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہٹا لے۔ اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ جیسے ہی عذاب ختم ہو جاتا وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہیں کیا کیا؟ دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ جس نبی کا تمہاری کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں تذکرہ موجود ہے وہ نبی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کے اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، اور ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے ناموں کو، صفاتی ناموں کا بھی بیان آپ نے ذکر کیا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے دعا کرنا اور ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا ہم مسلمانوں کے لیے درست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں تو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ اس کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، غیب کا علم میں نہیں رکھتا ہوں۔ یہ علم غیب کی صفت، یہ خاصیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیب کے بارے میں یا غیب کے علم کا دعویٰ وہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہہ دے میں اپنی جان کے علاوہ نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے، اور اگر مجھے غیب ہوتا یا میں غیب کے بارے میں جانکاری ہمیں ہوتی تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا
اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر شرک کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ایسے ہی قبر پرستی سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق اس کے آداب اور اس کے پڑھنے کے آداب اور سننے کے آداب پر ہمیں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وہاں پر آپ کو آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اس پارے کے اندر سورہ انفال کا بھی ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اس صورت میں 10 رکوع پائے جاتے ہیں اور 1195 کلمات ہیں اور 5280 حروف ہیں۔ جنگ بدر کے بعد پیش آنے کے بعد یہ صورت مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ پچھلی صورت یعنی سورہ اعراف میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ آیا ہے، اور سورہ انفال میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس امت کے کافروں کو سزا دینے کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اصلی مومن کی پہچان اور اصلی مومن کے اوصاف کو بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اصلی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی مال دیا ہے، دولت دی ہے، خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات ہیں اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اپنے آپ کو جنگ و جدال سے محفوظ اور دور رکھنا چاہے، لیکن مشرکین مکہ وہاں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہاں کے جو قرب و جوار کے جو یہودی تھے ان سے مل کر کے انہیں تکلیف پہنچانا، یا مدینے سے جو لوگ عمرے پر آنے والے معتمرین تھے ان کو مکے میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ سارے مکے والے مل کر یہ پلان بنا رہے تھے کہ وہ شام سے تجارت کریں اور جو اس تجارت میں فائدہ ہو اس تمام فائدوں سے اسلحہ خریدیں اور پھر مدینے والوں پر چڑھائی کر کے اور ان تمام کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب اس پلان کی خبر مسلمانوں کو ہوتی ہے، مدینہ کے مسلمانوں کو ہوتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے مال پر قابض ہو جائیں، نہ وہ فائدے حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی جنگ کا منظر یا لڑائی کا منظر ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ مسلمان کسی طرح سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا قافلہ شام سے سامان خرید کر واپس ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حملہ کر کے ان کے مال پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کافروں کو اس کے بارے میں خبر ہو گئی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ مسلمان تو گھر سے
تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر آج حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ تجارتی قافلے کی بجائے مکہ سے آنے والے لشکر سے کرا دیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان کافی پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی اور کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو تو وہ اس سے مستثنا ہے، باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اسی طرح مدد کرے گا جس طرح ہجرت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی۔ وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دیا اور آپ کو صحیح سالم مکے سے مدینہ پہنچا دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قتل کر دیں یا تجھے قید کر دیں یا تجھے نکال دیں یعنی جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور الہ العالمین بھی اللہ رب العالمین بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہ ایسا ہی کریں پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب تک وہ یعنی کافرین اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہ کر دیں، لڑائی بند نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب جاننے والا ہے اور اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن فہمی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔